السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت لقمان حکیم کی وہ 10 نصیحتیں، وہ 10 باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہر انسان کو یہ 10 نصیحتیں اور یہ 10 باتیں سمجھنا چاہیے۔ ہر شخص کو یہ 10 باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ 10 باتیں انسان کو کامیابی تک پہنچنے میں کارآمد ہوتی ہیں۔ یہ 10 باتیں انسان کو کامیابی تک پہنچنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر انسان کہیں پر ڈگمگانے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر حالات اتنے زبردست آ گئے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، اگر حالات بگڑ رہے ہو اور ان حالات میں انسان پریشان ہو تو پھر اس کو ایسی چیزوں کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ جو انسان کے حوصلے کو بڑھائے، جو اس کی ہمت کو بڑھائے، جو اس کو پست ہونے سے اور ہمت کے ٹوٹنے سے بچائے۔ تو میں آپ کو وہ 10 نصیحتیں سنانے جا رہا ہوں، آپ سنیے دھیان سے۔ سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمائی، یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے پیارے بیٹے، اپنے اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو بھی شریک نہ کرنا، اپنے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا معبود اور خدا نہ سمجھنا۔ کیسے بھی حالات ہو اپنے اللہ ہی سے مانگنا ہے، اپنے اللہ ہی سے تمام کی تمام ضروریات پوری کروانا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی نصیحت کہ حالات کتنے ہی گھمبیر اور کتنے ہی خطرناک کیوں نہ بن جائیں، اللہ کو چھوڑ کر کبھی بھی کسی کے در پر نہ جانا۔ دوسری نصیحت کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب کچھ سن رہا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی شخص کے ساتھ چھپے طور پر یا کبھی بھی کسی بھی حال میں چھپ کر کے کبھی بھی کوئی گناہ نہ کرنا، کبھی کسی سے چھپ کر رشوت نہ لینا، کبھی بھی چھپ کر کسی کی غیبت نہ کرنا، کبھی بھی چھپ کر کوئی ایسا گناہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ سمیعن بھی ہے، بصیرن بھی ہے، کہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ اس لیے ہر وقت اور ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے رکھنا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میری باتوں کو سن رہا ہے، اس لیے میں گناہ نہیں کر سکتا۔ 2 نصیحتیں ہو گئی۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ کرنا۔ نمبر 2، کسی سے چھپ کر کبھی کوئی گناہ نہ کرنا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور تیسری نصیحت فرمائی، یا بنی اقیم الصلاۃ، کہ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لخت جگر، ہمیشہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کو قائم کرتے رہنا۔ اور دوسری جگہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ بے شک نماز انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے، کہ جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے تو بہت سی برائیوں سے رک جاتا ہے، بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ اپنی ذات سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ، یعنی خود تو اپنی زندگی اچھی بنانا، خود اپنی زندگی کو بہتر بنانا، نماز کی پابندی کرنا، لیکن ساتھ میں اپنے معاشرے کو لے کر کے چلنا ہے، ساتھ میں اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ تو نمازی بن گیا، تو حاجی بن گیا، تو بڑا بن گیا، ولی بن گیا، لیکن آپ کا معاشرہ، آپ کا خاندان، آپ کی برادری، آپ کا قبیلہ، آپ کا کنبہ کفر اور شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش میں لگے رہنا۔ پھر اس کے بعد جو نصیحت فرمائی حضرت لقمان حکیم نے کہ جب تم لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے، یعنی جب لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرو گے اور برائیوں سے روکو گے تو تم پر حالات آئیں گے، بڑی پریشانیاں آئے گی، بڑی مصیبتیں آئے گی، لوگ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، لوگ تمہارے خلاف بغاوت کریں گے، لوگ تم سے دشمنی موڑ لیں گے۔ لیکن ایسے حالات میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ جو کچھ تم کو تکلیف پہنچے، جو کچھ بھی پریشانی اور حالات تم پر آئے لوگوں کی طرف سے، اس پر صبر سے کام لینا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو کام چھوڑ دینا ہے، کام نہیں چھوڑنا ہے بلکہ صبر کے ساتھ کام کرنا ہے اور کام کو کرتے رہنا ہے، کہ نماز کی پابندی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر۔ یہ نصیحت حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کبھی اپنے دل میں تکبر پیدا نہ کرنا،
کبھی اپنے دل میں غرور پیدا نہ کرنا، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا کہ میں بڑا بن گیا، میں نمازی بن گیا، میں یہ بن گیا، میں فلاں بن گیا، کبھی بھی اپنے دل میں اس چیز کو نہیں لانا ہے۔ اگر یہ چیز آ گئی تو پھر تم خاک میں ملا دی جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد نصیحت فرمائی، زمین پر کبھی اتراتے ہوئے نہ چلنا، کیونکہ زمین اللہ کی ہے اور تم اسی سے بنائے گئے ہو، اسی سے پیدا کیے گئے ہو، اسی کا خمیر تمہارے اندر ملایا گیا ہے، اور جب تم اسی سے پیدا کیے گئے ہو تو تمہیں ذرہ برابر حق نہیں بنتا ہے کہ تم اللہ کی زمین پر اکڑ کر کے چلو۔ اس لیے اپنی اللہ کی زمین پر کبھی بھی اکڑ کر کے نہیں چلنا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت لقمان حکیم نے ایک اور نصیحت فرمائی کہ اے میرے پیارے بیٹے، اپنے چلنے میں درمیانہ روی اختیار کرنا، یعنی درمیانی چال چلنا، کبھی تیزی سے نہیں کہ جان کا خطرہ ہو، اور اتنا آہستہ بھی نہیں کہ تم ایک دم سست ہو جاؤ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو ایسے مرے سے چلتے ہیں کہ بس ان کا کیا کہنا۔ تو ہمیشہ اپنے بدن میں ایک دم چستی قائم رکھنا۔ پھر اس کے بعد حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اپنی آواز کو ہمیشہ پست رکھنا، اپنی آواز کو ہمیشہ دھیمی رکھنا، کہ جب کسی کے سامنے بات کرو، کسی سے گفتگو کرو، کسی کے سامنے بیٹھو تو بالکل طریقے سے، ڈھنگ سے، اچھے انداز سے، دھیمی آواز میں کسی سے بات کرو۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو کہ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو اتنے چلا کر کے اور اتنے زور سے بات کرتے ہیں کہ سامنے والا انسان بھی بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کب چپ ہو اور کب مجھے سکون ملے، اطمینان ملے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی آواز کو پست رکھ کر کے بات کیا کرے، ہمیشہ اپنی آواز کو دھیمی رکھے، ہمیشہ اپنی آواز کو پست رکھنے کی کوشش کرے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 10 باتیں ایسی رکھی ہیں کہ جو انسان کی زندگی کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے، کامیابی تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوتی ہے۔ کہ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا ہے۔ نمبر 2، ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرنا ہے، ہمیشہ اچھائیوں کا حکم کرنا ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے۔ اور جب ہم لوگوں کو نیکیوں کا حکم کریں گے، اچھی باتوں کا حکم کریں گے، برائیوں سے روکیں گے تو حالات آئیں گے، اور حالات میں ہمیں صبر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کبھی کسی کے سامنے تکبر سے، غرور سے کھڑے نہ ہونا، کسی سے بات کرنے میں تکبر نہ کرنا، اپنے گال اور اپنے منہ کو نہ پھلا لینا، کسی سے بات کرتے ہوئے اپنے چہرے کو نہ موڑ لینا، بلکہ اچھے ڈھنگ سے، اخلاق سے اور طریقے سے کسی کے سامنے پیش آنا۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو انسان کی زندگی کو بہترین بناتی ہیں، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو بنانے والی ہے۔ اور یہ باتیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی نقل فرما دی ہے، قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرما دی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے زندگی میں اور کیا نہیں کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔